وقت ہے، وقت خدا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ زمانے کو برا نہ کہو، میں خود زمانہ ہوں، اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں وقت پھیرتا رہتا ہوں. تو آپ دیکھ لیں کہ صرف پچھلے 5 سال کے اندر کتنے وقت پھیرے ہیں. ایک وقت تھا کہ میاں نواز شریف جیل کے اندر ہوتے تھے اور لوگ ان سے ملنے کے لیے ان کو پورا ہفتہ انتظار کرنا پڑتا تھا. ایک ایسا مرحلہ بھی آیا کہ ان کی والدہ جو اس وقت حیات تھی وہ سارا سامان باندھ کے جیل پہنچ کے انہوں نے کہا جی میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ رہنا ہے. لیکن ان کو بڑی مشکل سے سمجھایا گیا کہ آپ جیل میں نہیں رہ سکتی، اس کے لیے سزا ہونی ضروری ہے. تو انہوں نے کہا میں جرم کرنے کے لیے تیار ہوں، میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک ایموشنل بانڈ ایک بیٹے کا اور ایک والدہ کا اور ایک والدہ کا اپنے بیٹے کے ساتھ کیا تھا. پھر اس کے بعد میاں نواز شریف کی جو اپنی بیگم کے ساتھ جو افیلیشن تھی وہ پوری دنیا کو پتہ ہے. پھر وہ بستر مرگ پہ ان کو چھوڑ کے یہاں پہ 2018 میں آئے تھے، اور اس کے بعد ان کو اپنی بیوی سے دوبارہ ملاقات کا موقع نہیں مل سکا. اور ایک جو بڑا نازک مرحلہ میں نے، اور یہ وہ بات ہے جو مجھے سپرڈنٹ نے بتائی تھی، جیل سپرڈنٹ نے، اس نے کہا جی جس دن کلثوم نواز صاحبہ کا انتقال ہو رہا تھا تو ظاہر سگنل سے انسان کو آ جاتے ہیں، انسان کا دل سے راہ ہوتی ہے. تو وہ میرے پاس آئے میاں صاحب، انہوں نے کہا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں اپنی بیگم سے، تو میری بات کروا دیں. انہوں نے کہا جی میں نے ان سے کہا کہ آپ کا جو ٹائم الاٹڈ ہے جیل پروسیجرز کے مطابق، جیل مینول کے مطابق وہ ختم ہو چکا ہے، میں آپ کی بات نہیں کروا سکتا. انہوں نے میری بڑی منتیں کی، وہ جیل سپرڈنٹ نے کہا بڑی منتیں کی، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشنز تھی کہ میاں نواز شریف کو صرف ایک عام قیدی سمجھا جائے. اور اس کے بعد میں انکار میں نے کر دیا. پھر اس کے بعد کہنے لگا شام کے وقت 2-3 گھنٹوں کے بعد ٹیلی ویژن پہ ٹکٹ چلنے شروع ہو گئے کہ بیگم کلثوم نواز کا انتقال ہو گیا. اور جب یہ خبر پہنچی تو اس کے بعد مریم نواز نے رونا شروع کر دیا. تو کہنے لگے میرے سامنے کھڑے ہوئے میاں نواز شریف نے اپنی بیٹی کو گلے لگا کے کہا تھا کہ بیٹا کسی کو بد دعا نہیں دینی. تو انسان ہے، یاد رکھیے گا. اور جب تک ہم اس دنیا میں موجود ہیں ہم صرف انسان ہیں، ہم سب کے ایموشنز بھی ہیں، ہم سب کو ان ایموشنز کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن انسانی کمزوریاں ہیں. تو اس وقت اگر مریم نواز کی آنکھوں میں آنسو ہیں تو وہ اپنے والد کو یہ آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر سکتی ہیں. اور کل جب عمران خان صاحب جیل سے نکلیں گے تو یہی منظر آپ کی جو بہنیں ہیں ان کے ساتھ بھی دیکھیں گے، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوں گے اور عمران خان کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوں گے. انسان پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، یا وہ بہت بڑا واریر ہی کیوں نہ ہو، یا پھر وہ بہت بڑا فاتح ہی کیوں نہ ہو، بہرحال انسان ہوتا ہے اور وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکتا. جی پنجوتا صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. دیکھیں میں یہ گزارش یہ کر رہا تھا کہ 9 مئی کے حوالے سے یہ کہا گیا، ہم تو انڈیپینڈنٹ تحقیقات کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم 9 مئی والے نہیں ہیں، ہم 28 مئی والے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو کہہ رہے ہیں 28 مئی والے، یہ بھی بتا دینا کہ 2014 والے بھی تو یہی ہیں، ماڈل ٹاؤن کے اندر جو سانحہ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ 97 والے بھی یہی ہیں جب سپریم کورٹ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، اور 2018 والے بھی یہی ہیں جب پاکستانی اداروں کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ ممبئی حملوں میں انوالو ہیں. اور 2022 میں آئینی حکومت کو، آئینی وزیر اعظم کو امریکہ کے ساتھ مل کر آگے پلیٹ میں لینے والے بھی یہ ہیں. صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ آ کر اپنے کیسز ختم کروائے جائیں، آپ کے نیب کے اندر ترامیم کی جائیں، اور پھر نواز شریف صاحب واپس آئیں، پی ٹی آئی کو کریش کیا جائے، عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے، میچ ہو، اس میچ کے اندر فیلڈنگ بھی یہ خود کریں، بیٹنگ بھی یہ خود کریں، تماشائی بھی یہ خود ہوں، امپائر بھی یہ خود ہوں، اور وہ سامنے آپ کے نظر آ رہا ہے. منشور ان کے پاس کچھ نہیں ہے. منشور ہوتا تو آج دیکھیں عرفان صدیقی جو ہے وہ آج لکھ کر دے رہا ہے کہ آپ نے یہ بیان دینا ہے. کیا ان کے پاس منشور ہے؟ منشور ان کے پاس یہی ہے کہ آئیں گے اور آ کر جیسے پہلے انہوں نے کیا، اور وہ سرٹیفکیٹ بھی ساتھ لائے ہیں جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ابھی یہ اسٹل بیمار ہیں، اور یہی تیار پھر آپ یوں ہی اڑتے ہوئے دیکھیں گے. اب میں نہیں کہتا کہ کوئی روئے، یا میں یہ نہیں خوش ہو رہا کہ وہ رو رہی ہیں مریم نواز. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ان کے حکومت میں 3 ادوار میں جو انہوں نے جب لوٹا ہے، یا یہ 16 مہینوں میں جو لوگوں کے ساتھ ہوا، اس کا فیصلہ پھر عدالت نے کرنا ہے. چھاپے مارے گئے، پھر عدالت نے کر رہا ہے. اگر عدالت آج بھی انہیں کہتی ہے کہ نہیں ایون فیلڈ اور عزیزیہ میں یہ مجرم ہیں تو مجرم ہوں گے، اور اگر عدالت یہ کہتی ہے کہ نہیں ہے تو پھر وہ نہیں ہوں گے. دیکھیں وہی بات ہے نا، تو لڑے نا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ قومی لیڈر ہیں تو پھر لڑے ان لوگوں کے لیے جن کو بے گناہ جیل میں ڈالا گیا ہے. پھر بات کریں ان کے اوپر جن کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، جن کے کاروبار بند کیے جا رہے ہیں،
جن کی بہنیں جو ہیں وہ اس وقت جیل کے اندر ہیں, جن کی بیلیں لگتی نہیں ہیں, 6 مہینے 8 مہینے ہو گئے. بات کریں کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا, سپریم کورٹ میں پٹیشن ہے, کیوں نہیں اب تک اس کے اوپر فیصلہ ہو رہا. بات کریں پھر 90 دن کے اندر آئینی طور پر الیکشن جو ہے وہ آئین کہتا ہے تو اس کے اندر 90 دن کے اندر کروائیں. کیوں الیکشن کمیشن کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہوگا. جب آپ کے حق میں آپ نے فیصلہ لینا ہو تو آپ سپریم کورٹ کے سامنے بھی پہنچ جاتے ہیں اور ججز کے اوپر جا کر پریس کانفرنس کرتے ہیں, بندیال یہ, امرانڈو فلانا یہ. اس وقت آپ کے حق میں فیصلہ نہیں آ رہا ہوتا تو آپ کہتے ہیں کہ یہ آئے, اور جب آئینی طور پر کوئی بات ہو تو پھر آپ کہیں کہ نہیں جی نہیں, ہمیں تو بالکل الیکشن کمیشن بھی ٹھیک کر رہا ہے, باقی بھی, کیونکہ وہ صرف آپ کی منشا ہوتی ہے نا, تو پھر منشا کے مطابق نہ چلے نا, پھر آئین کی پاسداری کریں. ادھر ادھر سے بیچاروں لوگوں کو لا کر, اس کراؤڈ سے نہیں فرق پڑتا کہ آپ جلسہ جو ہے بڑا کرا لیں گے تو ملک کے اندر آپ ایڈمٹ کر لیں گے کہ واقعی جی نون لیگ بڑی مقبول ہو گئی ہے. 2017 میں بلکہ اس سے پہلے کراچی کے اندر جلسہ ہوا تھا اور وہ الطاف حسین صاحب نے اپنے بندے دیے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہم سے کہا تھا, ہم نے کہا جاؤ بھی وہاں جا کے بیٹھو. میں وہی کہہ رہا ہوں, تو وہ پورا جلسہ عمران خان کا کامیاب کرنے کے لیے ایم کیو ایم نے قربانی دی تھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا الحاق تھا اس وقت نہیں, اور اگر اس وقت نہیں تھا, یہ الحاق بعد میں ہوا ہے, اس سے پہلے کی بات. ایم کیو ایم نے بیان دیا تھا, یہ الطاف حسین نے بیان دیا تو اس وقت الطاف حسین تو بیان دیتے رہتے. نہیں اس وقت ساری پارٹی آپ کی پارٹی مانتی تھی, انہوں نے کہا کہ ان کا احسان تھا. تو چلو مہربانی, لیکن قائد پہ جلسے کے لیے آپ نے ان کی مدد لی. دیکھنا یہاں پر یہ ہے کہ کیا یہ جلسہ کروانے سے ان کا گراف جو ہے لوگوں میں مقبولیت بن جائے گی. آپ ٹویٹر اٹھا لیں, آپ ٹک ٹاک اٹھا لیں, آپ فیس بک اٹھا لیں, پورا سوشل میڈیا دیکھ لیں, گالیاں پڑ رہی ہیں. کوئی بندہ ان کے یہ ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنا کر جو عمران خان کے اوپر اعتراض کرتے تھے جناب کہ وہ دیکھیں جی ٹک ٹاکر, اور یہ وہ اس نے اکاؤنٹ بنایا, صرف اس نے اس لیے اکاؤنٹ اس وقت بنایا تھا, ٹک ٹاک کی بات نہیں ہے. یہ ہر چیز کی انہوں نے کاپی کی ہے, جو عمران خان نے کی ہے اس کے اوپر اعتراض کیا, لیکن جب یہ دیکھتے ہیں ایسے نہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ یہ کہیں کہ جی میں نے آئی فون لے لیا تو دوسرے نے کیوں لے لیا. نہیں, یہ ٹیکنالوجی اوپن ہے, ہر آدمی استعمال کرے گا. ٹیکنالوجی اعتراض کیا گیا تھا نا, اس وقت اعتراض کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ایجاد کیا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں ہمارا پلیٹ فارم ہے, تو پھر آپ کسی کو کریٹیسائز نہ کریں نا کہ وہ کیوں ہے, اس کا اکاؤنٹ کیوں بنا ہے, اس کا یوٹیوب کیوں اکاؤنٹ بنا ہے. بیسیکلی تو مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ آپ لوگوں تک شعور جو ہے وہ کس طرح سے اپنا میسج آپ نے کنوے کرنا ہے. تو وہ ایک سورس آف انفارمیشن ہے. آپ بیٹھے ہیں, آپ وی لاگ کرتے ہیں, آپ پر بھی ہزاروں لوگوں کے اعتراض ہوں گے, تو اس پہ جو ہے آپ کا رائٹ ہے, آپ کر سکتے ہیں. پھر پورے پاکستان میں یا تو بین کر دیا جائے نا کہ کوئی بنا نہیں سکتا. آپ کی اپنی دوسرے نمبر پر یہ جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ نواز شریف صاحب نے بڑا کہہ دیا کہ ہم جی 9 مئی والے نہیں ہیں. آپ جو ہیں 9 مئی والے تو نہیں ہیں, 9 مئی کے حوالے سے تو 28 مئی والے ہوں. ہاں 28 مئی والے ہیں. آپ یہ بھی لکھیں نا کہ 97 والے بھی آپ ہی ہیں جب آپ نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا. 2014 والے بھی آپ ہی ہیں جو ماڈل ٹاؤن کے اندر واقع ہوا تھا. 2018 والے بھی آپ ہی ہیں جب آپ نے یہ کہا تھا کہ جو پاکستانی ادارے ہیں وہ ممبئی حملوں میں انوالو ہیں. مریم نواز, صرف ایک منٹ رکیے گا, مریم نواز صاحبہ اس وقت میرے پاکستان میں موجود ہیں. وہ اپنے والد کا ہیلی کاپٹر دیکھ کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کراؤڈ کو وہ روتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس وقت. ظاہر ایک جذباتی ان کے لیے ایک لمحہ ہے کہ ان کے والد کو 4 سال پہلے جس طرح پاکستان سے باہر بھجوایا گیا, جس طرح ان کو گرفتار کیا گیا, پھر جس طرح مریم نواز کو میاں نواز شریف کی موجودگی میں جیل میں گرفتار کیا گیا, تو ساری چیزیں ظاہر ہے انسان ایموشنل ہو جاتا ہے, اور وہ ایموشنز اس وقت آپ کو ان کی آنکھوں میں